نفرت کے دور میں یوم اساتذہ پر چند اہم باتیں۔ صدام حسین: نسلوں اور سماج کو بنانے میں جتنا والدین کا ہاتھ ہوتا ہے اتنا ہی اساتذہ کرام کا بھی ہوتا ہے۔ اساتذہ سماج کا آئینہ اور قوم کے معمار ہوتے ہیں، اسی لیے وہ راشد نرماتا کہلاتے ہیں۔ مذہب اسلام میں بھی استاد کی تعظیم و تکریم، عزت و توقیر، ادب و احترام کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں بھی گرو کا ایک اہم مقام ہے۔ سیدنا علی کا قول ہے، جس نے مجھے ایک حرف بھی بتا دیا وہ میرا استاد ہے۔ استاد کی تعظیم کا اندازہ اس خاک روب یعنی صفائی کرنے والے کی تعظیم سے لگا سکتے ہیں جس نے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ کو کتے کے بالغ ہونے سے متعلق بتایا تھا کہ کتا ٹانگ اٹھا کر کب پیشاب کرتا ہے۔ زمانہ گرچہ ترقی کر رہا ہے، تعلیم کے نام پر لوٹ ہو رہی ہے، اداروں کو کمائی کا دھمائی کا دھندا بنا لیا گیا ہو، تعلیم گاہوں کو نفرت، زیادتی، تعصب اور ظلم کا مرکز بنا لیا گیا ہو، اساتذہ کے ذریعے طلباء کو تعصب کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہو، مگر اساتذہ کا مقام و مرتبہ تب بھی بلند و بالا رہے گا۔ والدین کے بعد استاد کا مقام ہے۔ یہ استاد ہی ہوتے ہیں جو قوم کے معمار ہوتے ہیں، اور استاد ہی دنیا میں ایسا واحد رشتہ ہے جو قوم کو بنانے، سنوارنے، معاشرے کو تشکیل دینے، نسلوں کی ترقی، قوموں کے عروج کا ذریعہ بنتے ہیں اور اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی کامیابی سے خوش و خرم ہوتے ہیں۔ زمانے نے ترقی کی تو تعلیم کو تجارت اور تعلیمی اداروں کو لوٹ کا اڈہ بنا لیا گیا۔ وقت بدلا تو اساتذہ ظالم ہو گئے اور ظلم پر آمادہ ہو گئے۔ زعفرانی اقتدار نے پیر بچھانا شروع کیے تو اسکولوں سے مذہب کے نام پر نفرت کے دھوئیں اٹھنے لگے، اور اساتذہ بھی اپنے وقار و مرتبے کو کھو بیٹھے، جبکہ ان کو یہ احساس نہیں ہو سکا کہ بعض شعراء، ادبا، کوی، دانشوروں نے معلم یعنی گرو کو خدا سے بڑھ کر درجہ دیا ہے۔ یہ کہا جائے کہ خدا کی پہچان کرانے والا گرو یعنی ٹیچر ہی ہوتا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ ہندی کے مہان کوی کبیر داس کا دعا ہے، گرو گووند دونوں کھڑے، کاکے لاگو پائے، بلہاری گورو آپنو گووند دیو بتائی۔ کبیر نے یہ کہا ہے، اگر خدا اور استاد ایک ساتھ کھڑے ہوں تو میں سب سے پہلے ادباً قدم بوسی استاد کی کروں گا۔ وہ اس لیے کہ استاد ہی نے ہمیں خدا کی پہچان کرائی ہے۔ اگر استاد نہیں ہوتا تو دنیا میں شاید انسانیت نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور بعض ملکوں میں تو سیاسی قائدین اور لیڈران سے زیادہ اہم استاد کو سمجھا جاتا ہے اور اس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے۔ سروپلی ڈاکٹر رادھا کرشن ہمارے ملک ہندوستان کے نہایت قابل اور لائق تکریم و تعظیم صدر جمہوریہ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات ایک ٹیچر کی حیثیت سے کی تھی، اس لیے ان کے یوم پیدائش کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے طور پر استادوں کو تعظیم و تکریم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور انہیں تحائف تحفے پیش کر کے ان سے دعائیں اور آشیرواد لیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے تغیر زمانہ کے تحت ہر شعبے میں حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ نفرت کی آندھیاں اسکولوں میں چل رہی ہیں، استاد کا احترام برائے نام رہ گیا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ لوگ اپنے استاد کی عزت و تکریم کرنا تو دور کی بات ہے، سر عام ان کی بے عزتی کرنے سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ جبکہ کچھ اساتذہ بھی وقت، موقع اور حالات کو دیکھتے ہوئے نفرت و تعصب کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا فخر سمجھ رہے ہیں، جس کی بے شمار مثالیں مظفر نگر، ہریانہ، پنجاب وغیرہ کی تاریخ میں امر ہو چکی ہیں، جن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج 5 ستمبر ہے۔ ہندوستان میں یہ دن سروپلی رادھا کرشن کے یوم پیدائش کے موقع پر ٹیچر ڈے کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کی کیا اہمیت اور افادیت ہے؟ یہ دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اس دن کو کیوں یوم اساتذہ کے طور پر مناتے ہیں؟ اساتذہ کی کیا قربانیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہم یہ دن مناتے ہیں؟
اور اپنے اساتذہ کو اعزاز و اکرامات کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان کو پھر انعامات سے سرفراز بھی کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس دن بہترین کارکردگی پیش کرنے والے جوہری استاد کو بیش قیمت اعزاز و اکرامات سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس بار بھی 50 سے زائد اساتذہ کو اعزاز سے سرفراز کیا جائے گا، جو انتہائی مسرت و خوشی کی بات ہے۔ ہر سال وزارت تعلیم چند منتخب اساتذہ کو قومی اعزاز سے نوازے گا۔ ایوارڈ کی تقریب وگیان بھون نئی دہلی آج یوم اساتذہ کے موقع پر منعقد ہوگی۔ ہر ایوارڈ میں میرٹ سرٹیفکیٹ، 50,000 روپے کا نقد انعام اور چاندی کا تمغہ دیا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ قابل احترام اساتذہ جن کا انتخاب امسال بھی کیا گیا ہے۔ یہ استاد ہی ہوتا ہے جس کا دل والدین کے بعد اپنے ہونہار طلباء کی کامیابی پر باغ ہوتا ہے اور اس کو دعاؤں سے نوازتا ہے۔ بہترین اساتذہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے ہونہار طلباء کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بقول شاعر، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ آج کے جدید ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، سوشل میڈیا کے دور میں جہاں چاروں طرف بد اخلاقی، بد کرداری، بدامنی، بے شرمی، بے حیائی، بے راہ روی عام ہے، جدید نسلیں تباہی و بربادی کی راہ پر گامزن ہیں۔ آج کے تعلیمی ادارے، اسکول، کالجز، مراکز کے ذریعے بچوں کو انسان بنانے کے بجائے انہیں ایک مشین بنایا جا رہا ہے۔ طلباء تو درکنار، خود اساتذہ، معلمین بھی اخلاقی زوال کے آخری سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ حالات اور سماج میں چل رہی نفرت کی ہواؤں کو روکنا بھی اساتذہ کی اہم ذمہ داری ہے، نہ کہ بہتی گنگا میں خود بھی ہاتھ دھوئیں۔ 2011 میں شکشک شری حاصل کرنے والے ڈاکٹر شریف احمد قریشی کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی استاد یہ نہیں چاہے گا کہ آپس میں خلفشار ہو، بدعنوانی ہو، فرقہ بندی ہو، مذہبی منافرت ہو، ذات پات، اونچ نیچ، علاقائیت اور زبان کی بنا پر قومی ہم آہنگی و یکجہتی کو نقصان پہنچے۔ ہاں، بعض اساتذہ سیاسی مفاد، لوبھ و لالچ، دباؤ میں اگر سماج کو بگاڑنے یا نفرت پھیلانے کا کام بھی کر رہے ہیں، ان کو باز رہنا چاہیے۔ ہمارا خیال ہے کہ جو اس طرح کے مضر عناصر کو فروغ دے رہے ہیں وہ استاد یا معلم تو نہیں ہو سکتے اور ان کو استاد کہلانے کا حق بھی نہیں ہے۔ عہد حاضر کے تناظر میں اگر استاد کی باتوں پر عمل کیا جائے تو باہمی میل ملاپ، بھائی چارے اور قومی ہم آہنگی کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ استاد کی باتوں پر عمل نہ کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان اور بعض دیگر ممالک میں بھی سیاسی، لسانی، علاقائیت، ذات پات، فرقہ بندی اور مذہب کے نام پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ تمام اساتذہ اور معلمین کو آج بھی سماج میں اچھی اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے ان کا فرض ہے کہ سماج کو بھائی چارہ، قومی ہم آہنگی اور باہمی اتحاد کا درس ضرور دیں۔ اس کا اثر اگر خاطر خواہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اگر ہم یوم اساتذہ کو محض ایک علامت یا رسم کے طور پر منا کر اسے فراموش کر دیں تو اس دن کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت باقی نہ رہے گی۔ آس پاس کے ایک مدرسے کے 2 درجہ حفظ کے استاد اپنے شاگردوں پر کچھ ایسا ظلم کر رہے ہیں، نیز سزائیں دے رہے ہیں جو موجودہ قانون اور دور کے اعتبار سے انتہائی غلط، مضر اور تکلیف دہ ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو نمرود کی طرح دی جانے والی سزائیں دے رہے ہیں، حالانکہ ان کا شمار ان شاگردوں میں نہیں ہوتا ہے جن کے والدین مدارس میں پہنچ کر ہڈیاں ہماری اور گوشت تمہارا کہہ کر اپنے بچوں کا مستقبل اساتذہ کے ہاتھ میں دے دیتے تھے۔ اگر ہماری یہ خبر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمارے YouTube چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔